مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. تو ہم اگلے دوست کو لے لیتے. تمیم شاہ بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. جی ایک سوال تھا میرا. جی میرے محترم بھائی کیا سوال ہے آپ؟ جی آپ مجھے ایک بات بتائیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا تھا نا صحابہ کے ذریعے سے اس ایک جماعت کی نشانی کیا ہوگی، جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ایسا ہونا چاہیے جو کہ ہم آج اپلائی کر سکیں، ہے نا؟ تو ہاں ان جی نے کیا دیا تھا جواب؟ مانا علیہ وصحبہ، جو میرے بالکل. طریقے پہ ہوگا وہ صحابہ کے طریقے. ٹھیک ہے، اب جب اتنے فرقے ہو چکے ہیں تو اب ہم اسی فارمولا کو لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو جب ہم دیکھتے ہیں مانا علیہ وصحبہ، تو اس میں رسول اللہ کا بھی طریقہ ہے، صحابہ کا بھی. تو جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، کیا صحابہ ریسرچ کرنے گئے تھے یہ ذلی نبی بول رہا ہے، بروجی بول رہا یہ ہے، یا بہت حضرت اچھا عیسیٰ سوال مثلا ہے آ میرے کے بھائی. انہوں صحابہ نے کیا کے کیا؟ نہیں نہیں، آپ مجھے بتائیں ان کا ڈائریکٹ عمل کیا تھا؟ جہاد. کیا انہیں بہت ریسرچ کرنے اچھا. گئے تھے؟ نہیں جہاد کوئی نہیں کیا. پہلے مسلمہ نے دعویٰ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف کوئی جہاد نہیں کیا، نہ صحابہ نے کیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، مسلمہ نے بغاوت کی اور اپنی خود ہی فوج بنائی، اسلامی حکومت پہ حملہ کرنا تھا، پھر صحابہ نے اپنا دفاع کیا اور مسلمہ پہ حملہ کیا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کیا تحقیق کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی مسلمہ کے پاس گئے تھے اور کوئی قتل نہیں اس کو کیا، بلکہ اس کی بات کو دیکھا کہ وہ کیا کہتا ہے. تیسری بات، مسلمہ کذاب خود ہی قرآن کو منسوخ کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی کہ میرے درمیان اور اس مسیح کے درمیان کوئی نبی نہیں، یعنی اب جو نبی میرے بعد آئے گا وہ وہی مسیح ہوگا جس کی میں نے پیش گوئی کی. ہم تو مسیح موعود علیہ السلام کو وہ نبی مان رہے ہیں، امتی نبی مان رہے ہیں. مسلمہ کذاب تو نہیں نزول مسیح کا دعوے دار تھا، ناممکن تھا کہ وہ دعویٰ کرے، کیونکہ وہ تو آخری زمانے میں اس نے آنا تھا. تو یہ ہے جواب آپ کا بھائی. سب سے پہلی بات، وہ اس نے فوج تب بنائی تھی، یہ ایکسپیڈیشن چل رہے تھے نا صحابہ کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ میرے وسلم کو بھائی سب سے نبی صلی اللہ پہلے علیہ وسلم خواب میں نے دکھایا گیا تھا. تو جی آپ لیکن پہلے یہ حدیث دکھائے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریسرچ کرنے گئے تھے اس کے پاس، کی بتاؤ جی تم کس ٹائپ میں کے نے نبی نہیں کا کہا کہ دعویٰ کرتے نبی ہو. صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسرچ کیا تھا، غلط ہم بات نے نہ کہا نا کریں. اس کے پاس گئے تھے، ان کو نہیں تو میں نے پہلے صحابہ ان کو جو خواب میں ہی پہلے کہا گیا تھا یہ میرے اللہ محترم بھائی تعالیٰ کی میں طرف نے نہیں سے کہا دیا. سوال پوچھنے گئے تھے اس لحاظ سے کہ کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ تھا. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش ہوئی تھی کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں. ہاں جو آخری زمانے میں پیش ہوئی کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں. خود ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نبی آبادی کی وضاحت یہاں پہ کر لی. پہلی بات. دوسری بات یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کو قتل نہیں کیا، حالانکہ اس کا دعویٰ تھا. کیا صحابہ نے وہ چیز اسلام میں لائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے؟ بالکل نہیں. صحابہ نے اس وجہ سے ان کے ساتھ لڑائی کی تھی کیونکہ مسلمہ نے بغاوت کی تھی، اس وجہ سے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ یہ کہ وہ مسیح ہیں جن کے متعلق آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ وہ نبی ہوں گے. تو اصل بات یہ ہے. نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہیں جھوٹا نبی قرار دیا تھا. صحابہ نے پھر اس کو کنٹینیو کیا رسول اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے جانے کے بعد، کہ اس کے خلاف پھر جہاد کیا. وہ اسی کی رسول اللہ علیہ وسلم کی اسی تو بات کا نبی صلی کنٹینیویشن اللہ تھی. علیہ وسلم کی زندگی میں کیوں نہیں کیا؟ میں بتاتا ہوں نا کیوں ہم صحابہ کا عمل کیوں لے رہے، کیونکہ ما انا علیہ اصحابی میں رسول اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل ہے، صحابہ کا میرا بھی. جواب دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کے خلاف جنگ نہیں کی، نہ صحابہ کو کہا تھا کہ جنگ کریں. کیوں نہیں؟ تو وہ رسول اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا نا، ہمیں دونوں کا لینا ہے نا. ہمیں صحابہ رسول نے اللہ علیہ وسلم کا بھی دیکھنا ہے. تو صحابہ نے وہ کام کیے جو دیکھیے نبی صلی اصل اللہ میں علیہ جو وسلم مقصد ہے نا، اصل میں جو ہے نا، وہ جنگ میں آپ کرنا کو نہیں ہے سمجھا جب کوئی دیتا نبوت کا دعویٰ کرے. آپ کو علم نہیں، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ سے اس وجہ سے لڑائی نہیں کی کیونکہ اس نے اس وقت فوج نہیں تیار تھی، نہ اس نے بغاوت کی تھی. جب اس نے بغاوت کی تھی اسلامی حکومت پہ، پھر اس کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم احمد بٹ صاحب.
ہاں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے یار کمپیوٹر کا کام کروانا تھا جی تو اس لیے میں چلا گیا تھا تھوڑی دیر کے لیے. ہاں جی. نہیں یہ تمیم بھائی یہاں آپ سے بھی سوال کرتے رہتے ہیں. مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمہ کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی صحابہ کی اس وجہ سے کہ دعویٰ تھا. میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس نے دعویٰ کیا تھا, کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی لڑائی کی. وہ کیونکہ صحابہ کے زمانے میں بغاوت ہوئی تھی اور اسلامی حکومت کے خلاف اس نے فوج تیار کی تھی, اس وجہ سے ان کے خلاف صحابہ نے جنگ کی تھی. جی تمیم صاحب اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی جی, اس کو جھوٹا نبی کہا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں کہا؟ بالکل کہا تھا. جھوٹا نبی تو کہا تھا نا جی وہ. ہاں ایگزیکٹلی. جب کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا نا تو ہم اس پہ ڈائریکٹ فتویٰ لگائیں گے کفر کا. اس تو کے جب بعد صحابہ عیسیٰ نے علیہ اسے, السلام آئیں گے اور کہیں گے کہ میں نبی ہوں, آپ ان پہ بھی کفر کا فتویٰ لگائیں گے؟ وہ نبی ہونے کا وہ تو امتی کے حساب سے آئیں گے. اچھا وہ نبی نہیں ہوں گے, ان سے نبوت چھینی جائے گی. دیکھیے اب آپ مجھے پتہ ہے آپ کہاں لے جا رہے ہیں. وہ جو آئیں گے نا وہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے, اور کوئی کیا نہیں وہ آئے. نبی ہوں گے یا نہیں؟ وہ کیا ہوں گے کیا نہیں ہوں گے, وہ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے بس. نبی ہوں گے یا نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں وہ امتی بن کے آئیں گے. تو نبی نہیں دیکھیے ہوں آپ مجھے پتہ ہے آپ کہاں لے رہے ہیں مجھے. میں کہہ رہا ہوں وہ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے, تو وہ بھائی اس میں کو آپ آپ کو اس کے ساتھ قرآن جوڑ کی ہی نہیں. طرف لے کے جا رہا ہوں, کیا وہ نبی ہوں گے؟ یا تو ہوں گے یا تو نہیں ہوں گے. وہ ان کا سٹیٹس تو نبی کا ہوگا کیونکہ وہ چھینا تھوڑی جائے گا, مگر تو وہ وہ جو فنکشن نبی کریں ہوں گے گے. وہ امتی کے حساب سے کریں گے. اچھا لیکن نبی تو ہوں گے نا, ہاں آپ ان پہ فتویٰ لگائیں گے کفر کا؟ وہ جب آئیں گے وہ تو عیسیٰ ابن مریم آئیں گے نا, یہ تھوڑی عیسیٰ ابن مریم ہے میرے جو محترم آپ کے بھائی, پرافٹ. عیسیٰ علیہ السلام کی وفات آپ کو ہم نے بہت بار ثابت کر اگر دی. رسول اللہ کے ٹائم پہ عیسیٰ ابن مریم آ جاتے نا تو صحابہ اس کو قبول کر لیتے, وہ نہیں آئے تھے نا, وہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ آیا ایک تھا نبی مسلمہ کے کذاب. منتظر ہیں, آپ ایک نبی کے منتظر ہیں, تو ختم نبوت پہ تو ہمارا کوئی اختلاف نہیں. آپ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, قرآن میں لکھے کدھر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں جو آئے تھے احادیث میں ہے نا, وہ احادیث آسمان پہ زندہ ہے؟ احادیث میں نے دیکھی, وہ تو اب اس کی الگ تعویل کرتے, ہمارے علماء الگ کرتے اچھا ہیں تو اس میں. تو قرآن میں نہیں ہے نا, آپ نے ابھی کہا حدیث میں, آپ اتنا تو مان گے نا قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں. ٹھیک ہے کون سی؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ ہے جسم کے ساتھ. وہ تو ہے. اب میں مجھے تو اس پہ ڈسکس ہی نہیں کرنا ہے نا. میرے میں ابھی محترم بھائی مسلمہ کذاب قرآن کا میں ہے, ٹاپک, آپ دکھا دیں بات ختم ہو جائے گی. کہاں ہے قرآن میں؟ یا تو آپ وہ کے ہے نا. قرآن میں نہیں حدیث میں ہے. دیکھیے اب میں ابھی مجھے آیت نہیں ہے, مگر ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو قتل نہیں کروایا, وہ تو میں آپ ان کے کو بس. ساتھ ہوں, عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کیے گئے, یہ میرا سوال نہیں تھا. کیا قرآن میں لکھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جسم کے ساتھ آسمان پہ اٹھایا؟ یا تو ہے یا تو نہیں ہے. دیکھیے مجھے اس کا ٹاپک ہی نہیں آج ہے نا. میں دیکھا اب آپ ٹاپک سے کیوں ہٹا رہے ہیں مجھے. اچھا تو نہیں ہے قرآن میں. جی آپ کا اگلا سوال کیا ہے؟ میرا تو یہی تھا کہ ہم صحابہ کا عمل تو ایٹ لیسٹ فالو کریں. آپ کس لحاظ سے کریں اس حدیث پہ عمل, مان علیہ وسلم, اچھا ذرا آپ یہ احمد بھائی ثابت کر کے صاحب دیں. آپ کی طرف آتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کی طرح, کیونکہ انہوں نے مسلمہ کو جھوٹا کہا اور ہم آپ کو آج جھوٹا کہہ رہے ہیں. انہوں نے جنگ کی تھی, ہم آپ کو آج قتل کر رہے ہیں, ہاں تو جی ہم صحابہ کی طرح. بالکل آج بھی کوئی جھوٹا نبی آئے گا تو انشاءاللہ اگر اس طرح کے حالات ہوئے تو ہم بھی صحابہ کے طرز عمل پہ کریں گے. لیکن ایک سچے کے آنے کی خبر تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. یہ تو نہیں کہا تھا کہ میرے بعد جو بھی آئے گا وہ جھوٹا ہی آئے گا. تو جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سچے کے آنے کی خبر دی ہے تو ہم نے تو اس کو مان لیا. یہ نہیں مانتے تو نہ مانے. باقی یہ مسلموں والا دھوکہ ہے, ان کے علماء ان کو مسلسل دیتے ہیں کہ ان کو اس وجہ سے مارا گیا کہ جی اس کا نبوت کا دعویٰ. اس کا نبوت کا دعویٰ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا. بلکہ وہ ایک روایت بھی ہم پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تنکا اٹھایا, کہا کہ اگر تو یہ بھی مجھ سے مانگے تو یہ بھی میں تجھے نہیں دوں گا. اور نہ صرف مسلمہ کا تھا بلکہ اسود انسی جو ہے اس کا بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی دعویٰ تھا. دونوں کے خلاف آپ نے اس وجہ سے لشکر کشی نہیں کروائی کہ انہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا لیکن ان کو قتل کر دو. وہ جیسا کہ بتایا کہ ان کے علماء ان کو سراسر سری جھوٹ کی تعلیم دیتے ہیں. وہی ان میں سے ایک جھوٹ یہ ہے, ورنہ مسلمہ نے باقاعدہ فوجیں کٹھی کی ہوئی تھی اور مسلمان قاصد کو اس نے شہید بھی کیا ہوا تھا. یہ دو جرم تھے اس کے. ایک تو اس نے بغاوت کی تیاری کی ہوئی تھی حملہ کرنے کی مدینہ پہ, اور دوسرا ایک مسلمان کو اس نے شہید بھی کیا ہوا تھا. اس کے جواب میں صحابہ نے اس کے خلاف کارروائی کی, نہ کہ اس کی نبوت کی بنا پر.
ورنہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کشی کا حکم دیتے. جیسے انہوں نے کون سی تھی جنگ، دیکھیں مجھے نام نہیں، یہ تو جنگ یمامہ تھی نا، دوسری جہاں پہ بھیجا تھا انہوں نے حضرت زید بن حارثہ کے. چلے اس وقت میرے ذہن سے وہ ایک دم نکل گیا، میرے ذہن میں کچھ اور باتیں چل رہی. تو پھر مختصر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نبی ہونے کی بنا پر ان پہ کبھی بھی لشکر کشی کا حکم کسی کو بھی نہیں دیا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ اور صحابہ کے راستے پہ. محترم آپ سے میرا مختصر سا سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا راستہ کون سا تھا وہ بتا دیں. میں وہی تو بتا رہا ہوں نا، وہ تو میں نے اصل میں سوال آپ سے پوچھا تھا کہ ایٹ لیسٹ ہم صحابہ اس حدیث پہ تو کسی طریقے سے عمل کر رہے ہیں کہ جیسے ہی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہم نے اس پہ کفر کا فتویٰ لگایا. ہم کوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل فالو کر رہے، کوئی تو صحابہ کا عمل فالو کر رہے. آپ مجھے اس حدیث سے یہ ثابت کر، چونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم وہ والی جماعت ہے، تو اس کی نشانی تو یہ حدیث ہے نا مانا علیہ وآصحابہ. میرے پاس تو ایٹ لیسٹ دلیل میں کس طریقے سے آپ کو کافر سمجھتا ہوں. آپ کس طریقے سے اس حدیث کے ذریعے سے خود کو حق پہ سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ مان علیہ وآصحابہ پہ ہم ہیں، آپ نہیں ہیں. اسی وجہ سے میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ مجھے بتا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ جو ہیں وہ کس راستے پہ تھے، وہ راستہ مجھے بتا میں دیں. نے ابھی جواب ابھی دے دیا نا آپ کو. جب کسی نے وہ اسی راستے پہ تھے جب کسی نے نبوت کا دعویٰ یہ کیا تو تو آپ رسول نے صلی اللہ اپنی علیہ طرف وسلم نے ان کو کافر سے کہا. یہ تو آپ نے اپنی طرف سے بتایا نا، قرآن سے کوئی اس کی نہیں دلیل میرے پاس دلیل تو ہے نا، آپ دکھائے اپنی دلیل اس حدیث کے ذریعے سے. محترم میں یہی بتانے لگا ہوں آپ کو کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اور ان کے صحابہ کس راستے پہ تھے. ابھی آپ نے یہ جتنی باتیں کی ہیں یہ سریعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے راستے کے خلاف کی ہے. اب سنیں اس کی بات. آپ لوگ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی عیسیٰ ابن مریم لکھا ہے تو عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، یہ ہے ظاہر پہ ایمان لانا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ جو ہیں وہ ظاہر پہ ایمان لانے والے نہیں تھے. آپ یہ بتا دیں کہ وہ بصیرت پہ تھے یا بصارت پہ تھے. پھر سوال سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہیں وہ بصیرت پہ تھے یا بصارت پہ تھے. رضی صاحب جب تک آپ وہ والا نکال لیں. جی بصیر والا. ہاں جی ہاں جی محترم میں نے آپ سے سوال کیا، آپ بتا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی میں بتاؤں گا نا. بصیرت پہ تھے صحابہ یا کو تو ایسا میں بتاتا ہوں. صحابہ آپ کہتے ہیں ظاہر پہ ایمان نہیں لاتے تھے. حضرت ابو بکر نے تو چاند کے 2 ٹکڑے بھی نہیں دیکھے تھے. جب ان کو یہ بولا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کہے، انہیں کہا کہ میں اس پہ ایمان لاتا ہوں. انہیں اس کی کوئی تعویل نہیں کی جیسے کہ آج کے کچھ صوفیہ کرتے ہیں. نے اس کو اسی طریقے سے مانا جس طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اسی طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہا عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو وہی آئیں گے. نہیں، یہ اگر عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو وہی آئیں گے، یہ آپ کا اپنا بیان ہے. ابھی آپ نے خود ہی میرے موقف کی تائید کر دی ہے کہ انہوں نے آنکھ سے نہیں دیکھا لیکن اس کے باوجود وہ ایمان لے آئے. یہ ہے بصیرت، یہ بصارت نہیں ہے. بصارت ہے کہ اسی اگر چیز پہ وہ لایا نا، اس نے اس کی کوئی تعویل نہیں کی آپ کی طرح. اور سن لو نا میری جان. احمد بٹ سے بات کریں، آپ حوصلہ رکھ کے پوری بات سنیں. ابھی آپ نے میرے موقف کی تائید کی ہے. رضی صاحب نے وہ قرآن کی وہ آیت نکالی ہے. رضی صاحب پہلے آپ قرآن کی وہ آیت پڑھ دیں، پھر میں ان کو سمجھاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی. جی میں پھر سے سورہ یوسف کی آیت ہے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے، غور سے اس کو سنیں. جی رضی صاحب. جی تمیم بھائی یہ دیکھیں، کل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. تو یہ آیت ہے قرآن کی. اس کا ترجمہ بھی کر دیں، ان کو شاید نہیں آتا. کہو میرا راستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، سمجھ بوجھ کر. میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پیرو بھی. ہاں جی، یہاں پہ جو الفاظ اضافہ کیے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصیرت کے کیے ہیں، بصارت کے نہیں کیے. یہ جو ابھی انہوں نے خود مثال دی کہ حضرت ابو بکر صدیق کو جب کہا گیا کہ آپ کے ساتھی نے یہ بات کی ہے تو انہوں نے اسی وقت ایمان، یعنی کہ انہوں نے آنکھ سے نہیں دیکھا
ظاہر پہ وہ ایمان نہیں لائے. یہی ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ ظاہر پہ ایمان لاتے ہو. آپ کہتے ہو کہ عیسیٰ ابن مریم ہے تو عیسیٰ ابن مریم ہے گا، حالانکہ قرآن مجید ان کی وفات کی گواہی دے رہا ہے. تو آپ ہو جو ظاہر الفاظ پہ، حالانکہ صحابہ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ظاہر پہ ایمان نہیں لاتے تھے. یہ ہے ثبوت آپ کے سامنے قرآن مجید سے میں نے کہا ہے. آپ کو تو یہ بھی نہیں علم کہ بصیرت کس کو کہتے ہیں اور بصارت کس کو کہتے ہیں. آپ دیکھیے جو ہے وہ آپ نے تو سارے کے سارے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے بصیرت پہ ہیں کہ ظاہر میں وہ باتیں پوری ہوں گی تو ہم مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. یہی بات ٹھوکر سنیں جو ہے میری. ہر قوم نے کھائی ہے. یہودیوں نے کھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، عیسائیوں اور یہودیوں نے کھائی کہ انہوں نے کہا کہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں ویسے ہوگا تو ہم مانیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. اور یہی کام آپ کر رہے ہو کہ آپ بھی کہتے ہو کہ ظاہر الفاظ میں یہ پیشن گوئیاں پوری ہوں گی تو ہم مانیں گے ورنہ ہم نہیں مانیں گے. تو آپ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا. اسی وجہ سے میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں کہ پہلی قومیں جو انبیاء کے آنے کی منتظر تھی، وہ جب نبی آئے ہیں اور اپنے وقت پہ اور اپنی نشانیوں پہ آئے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اس قوم نے انہی کا انکار کر دیا؟ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ بھی یہی کہتے تھے جیسے آپ کہتے ہو کہ یہ لفظ لکھا ہے تو ایسے ہی پورا ہو. ایلیا آسمان سے آئے گا، لکھا ہے تو ایلیا آسمان سے آئے گا تو ہم مانیں گے. آپ بھی وہی کام کر رہے ہو. تو جو یہود و نصارہ کی مشابہت آپ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی وہ بالکل آپ اس کا ہمیں ثبوت دے رہے ہو. ہمیں تو کوئی شک نہیں ہے، ہمیں تو سیدھا سیدھا نظر آتا ہے کہ آپ یہود و نصارہ کی پیروی کرتے ہو. لفظ بر لفظ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بالکل ویسے ہی آپ ان کی پیروی کرتے ہو. اچھا اگر میں آپ کو ایک سوال پوچھوں کہ جو دعوے مرزا غلام محمد قادیانی نے کیے تو وہی دعوے اگر کوئی اور شخص کرتا تو آپ تو اس پہ بھی ایمان لائے، تو پھر فرق کیا رہا کہ مرزا غلام محمد قادیانی ہی وہ نبی تھا جس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرامس کیا؟ نبی کے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی نبی کی آپ نے سچائی جو کا ایمان لایا ہے نا وہ تو آپ نے دلائل پہ لایا، وہ تو آپ نے آپ سوال جب پوچھ لیا اور جواب بھی سن لیا کریں، ٹھیک ہے؟ نہیں وہ سننے کا حوصلہ نہیں ہے ان میں. محترم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سچے اور جھوٹے کا کوئی معیار بھی مقرر کیا یا نہیں کیا؟ جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ ایک سچے نے بھی آنا ہے تو ہم نے تو اس سچے کو اس معیار پہ پورا پا کے تو مان لیا. آپ انکار کرتے رہو. جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ یہودی پھر اپنے اقرار میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا وہ اپنی اس بات پہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ اتنی بات کا جواب دیتے. جی حضرت عیسیٰ کے پاس تو معجزے بھی تھے، اس کے پاس کیا تھا مرزا غلام؟ میں اس شخص پہ کیوں لاؤں؟ آپ مجھے یہ سمجھائے نا. میں ان کا معجزہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو اور آپ مانیں گے بھی کہ وہ پورا بھی ہوا ہے. تو نہیں ماننا نا، معجزے ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. ورنہ عیسائیوں سے پوچھیں وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک معجزہ بھی نہیں دکھایا. آج بھی عیسائی موجود ہیں، وہ چیلنج کے طور پہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کہ آؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک معجزہ ثابت کر کے دکھاؤ. وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں معجزے نہیں ہوئے. تو انکار کرنے ان والا کا تو ہمیشہ معجزہ یہی کہتا ہے. ماننے والے جو ہوتے ہیں معجزہ ان کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے مثال دی حضرت ابوبکر صدیق مان گئے تھے لیکن کفار نے نہیں مانا. تو آپ بھی وہ کفار والی سنت پہ عمل کر رہے ہو. آپ نہیں مان رہے، ہمارے نہیں نزدیک ایٹ وہ لیسٹ معجزہ ہے. چلو مجھے اتنی بات کرنی ہے، آپ اب کریں اپنا کنٹینیو. مجھے بس یہ کہنا تھا کہ ہم ایٹ لیسٹ ہمارے پاس یہ دلیل ہے کہ ہم صحابہ کے عمل پہ، آپ اس جو حدیث ہے نا اس پہ آپ کسی طریقے سے ثابت نہیں کر سکتے ہو، آپ اس والی ہاں، حدیث پہ عمل کر رہے ہو جو کہ رسول اللہ نے. صحابہ کا سب سے پہلا اجماع جو ہے وہ پتہ کس بات پہ ہوا تھا؟ یہ وفات عیسیٰ پہ ہوا کس تھا. بات؟ وفات عیسیٰ پہ ہوا تھا. تو آپ مانتے ہیں اس اجماع کو؟ وہ کوئی بس ختم. صحابہ نہیں یہی صحابہ، مانتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی آپ کے استاد نے آپ کو سکھایا کہ صحابہ کا کوئی اجماع نہیں ہوا. بخاری کی حدیث ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے وہاں پہ جو الفاظ ادا کیے، کیا صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے بھی اس پہ اعتراض کیا کہ آپ یہ بات کیسے کر سکتے ہو جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ موجود ہے؟ جبکہ حضرت عمر یہ کہہ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو کوئی یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے میں اس کی گردن اتار دوں. تو جب حضرت ابوبکر صدیق نے ان آیات کی تلاوت کی تو سارے صحابہ جو ہیں وہ مان گئے کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوگی ہے جیسے کہ پہلے انبیاء کی ہوئی. کسی ایک صحابی نے وہاں پہ اعتراض کیا تو وہاں پر بتائیں. حضرت عیسیٰ کا ذکر کہاں پر ہے؟ اس خطبے رضی میں اللہ حضرت عیسیٰ کا ذکر کہاں پر؟
رضی صاحب اس وقت آپ وہ حوالے آپ کے پاس ہے تو آپ ان کو حوالے بھی وہ امیر دکھائیں۔ صاحب ہم نے آپ کو اکثر بار بتا دیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو بھی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں ان کو قتل کر دوں گا. پھر صحیح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے کہ من کان یعبد محمد فإن محمدًا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. تو واضح طور پہ صحیح آپ نے کہا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا جانو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، صرف اللہ ہی زندہ ہے جو کبھی فوت نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، دوسرے بے انبیاء شک فوت ہو چکے ہیں. پھر انہوں نے آیت پیش کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے سارے رسول فوت ہو چکے ہیں. اس پہ تمام صحابہ کا اجماع تھا. بلکہ یہ کہاں پر جاوید یار، یہ تو ایک آپ بھائی دکھایا آپ ہی نے نہیں نا. سوال پوچھے جواب نہیں سننا تو نہ سوال پوچھیں یا تو سننا ہے جواب. آپ دکھائی نہیں رہے نا، حضرت عیسیٰ کا ذکر کہاں پر؟ وہ ابھی بتا دیں. او اچھا، عیسیٰ علیہ السلام رسول نہیں تھے؟ میں آپ کو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی دکھا دیتا ہوں، فکر نہ کریں. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نہیں الرسل میں، ساتھ بتا دیں آپ کا نہیں مجھے عقیدہ پتہ، تو آپ نہیں مانتے عیسیٰ علیہ السلام رسول ہے نا؟ دیکھیے جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ ان کو ساتھ میں وہ حضرت عباس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی دکھا دیں جس میں انہوں نے کہا مت وفی کا ممیتوں کا، تو یہ تو صحابی کی نہیں مانتے، تو کیسے کہتے ہیں کہ جی ہم صحابہ کی مانتے. ٹھیک ہے، میں آپ کو دو روایات دکھاتا ہوں. پہلے آپ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کا کہاں ذکر ہے. یہ جارود بن معلہ جب بحرین میں بعض صحابہ مرتد ہوئے تھے تو یہ جارود بن معلہ نے واضح طور پہ ان کو اسی دلیل سے قائل کیا تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ آیت پیش کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. پھر انہوں نے انہی لوگوں کو پوچھا کہ دیکھیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اور موسیٰ کے متعلق آپ لوگ ایمان رکھتے ہیں عیسیٰ اور موسیٰ پہ، وہ کہتے ہیں وہ کون تھے؟ یہ لوگ کہتے ہیں جو صحابہ کے زمانے میں بحرین میں مرتد ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا وہ نبی ہے رسول ہے. پھر صحابی جارود بن معلہ نے کہا آشا کما آشا و مات کما ماتو، آشا کما آشو و مات کما ماتو، کہ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے تھے اور انہی کی طرح وہ فوت ہو چکے ہیں. یہ ہے مختصر سیرت الرسول سے روایت. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ حضرت ابن عباس کا بھی قول بخاری میں موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. اس کا بھی آپ نے انکار کرنے تو اصل میں آپ صحابہ کو نہیں مانتے، بس آپ کے دعوے ہیں، اصل میں آپ کو پتہ ہی نہیں صحابہ نے کیا عقیدہ رکھا. ابھی آپ کو اجماع دکھا دیا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اور تمام صحابہ سے، پھر آپ کو جارود بن معلہ سے ثابت کیا اجماع. اب یہ دیکھیں بخاری میں ابن عباس کہتے کہ توفہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو آیا وہ وفات ہے، فوت ہو چکے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. اب آپ بتائیں کہ آپ ان صحابہ کو مانتے ہیں یہ بھی ہماری طرح آپ ان کو گمراہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، اگر کسی کا ہوگا تو میں صحابہ کا یہ اگر عقیدہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چاروں کا وفات پا چکے ہیں، عقیدہ ہم نے ثابت کیا میرے بھائی، آپ کے آگے اگر میں اب کسی آپ بتائیں. اگر کسی صحابہ کا ہے تو میں صحابہ سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ابھی آپ کو حوالے دکھائیں، یہ صحابہ کا عقیدہ تھا. کیا آپ اس عقیدے کو مانتے یا آپ کہتے ہیں وہ گمراہ تھے؟ نعوذ باللہ. نہیں، آپ نے وہ حضرت ابوبکر کا بھی اس میں ایسا ویسے کیا کہ وہ ایک جنرل آیت ہے کہ جس میں حضرت عیسیٰ اوبیسلی شامل ہے، مگر وہ اس لحاظ سے نہیں کہ وہ آنے کے بعد کے حساب سے، کہ جب وہ میرے آئیں گے اس کے بعد آپ وہ نے وفات کہا پائیں گے اس عیسیٰ حساب علیہ سے. السلام شامل ہیں اس آیت میں کہ جو شامل ہے وہ فوت ہو چکے ہیں، یہی تو آیت میں لکھا ہے قد خلت من قبلہ الرسل. یہ ایک جنرل بات ہے. چلے اس پہ اگلی باری ہم بات کرتے ہیں، آپ لے لے دوسری.